پچھلے لوگوں پہ حالات آئے تھے، ہم نے ان کو آزمایا تھا اور ٹیسٹ کیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ ان کے رسول اور ان کے جو رسول کے ساتھ لوگ تھے وہ کہنا شروع ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں پہ ہے؟ تو جان لو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ حالانکہ جو اصل فیتھ ہے نا، جو اصل ایمان ہے، وہ یہ ریکوائر کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہیں، چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین بھی لے یا ان کو ڈیلے کیوں نہ کرتے۔ کہ جو بیماری مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی وجہ سے جو خیر مجھے ملی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ کہ اللہ کے فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور اس صبر کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں لکھا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں 3 سال ہونے والے ہیں، جینوسائڈس پہ جینوسائڈز ہو رہے ہیں، مسلمان پیس رہے ہیں۔ کیا اللہ کی مدد آ رہی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ یا وہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے؟ لیٹس انڈرسٹینڈ آل دیز کنفیوژنز ان دس لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک مسلمان کا کریڈ ہے، عقیدہ ہے، ہم جیتے بھی اسی پہ ہیں اور مرتے بھی اسی پہ ہیں۔ اور ہم تبھی سمجھ سکیں گے اس آیت کا مطلب الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد جان لو کہ ساتھ ہے اور قریب ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا کریں اور جیسے ایک انسٹنٹ کافی بن جاتی ہے، یا کوئی ویب سائٹ سے ہم آرڈر کرتے ہیں اور وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ ریلیف فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینی منٹ یہ ایکسپیکٹ کرنا، اٹس ناٹ ٹرو مائنڈ سیٹ۔ ہو جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر ریلیف نہ آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ اپیرنٹلی جو حالات ہیں وہ بدلتے ہوئے نہ نظر آ رہے ہوں، تو اٹس ناٹ دا وے وی انڈرسٹینڈ دس آیا، بیکاز اٹس ناٹ جنہ وی لیو ان۔ یہ جنت ہی ہے جہاں پہ انسان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملے گی، جہاں پہ ہر خواہش ابھی دل میں ہی ہوگی پوری ہو جائے گی۔ if we get what we want، جب یعنی اس دنیا میں ہم جو چاہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے، تو پھر who is God and who is slave؟ یعنی یہ تو پتہ نہ چلا نا کہ رب کون ہے اور عبد کون ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اور سبمیشن کا لیول بھی ہے کہ جب حالات خراب ہوں اور ہم چاہ رہے ہیں اس سے مدد اور پھر بھی نہ آ رہی ہو، تو اس کے وزڈم کو ٹرسٹ کرنا، ناٹ آورز۔ لیکن جدید مسلمان کا جو آج کل کے کرنٹ ماڈرن مائنڈ سیٹ ہے، جن زی کا پرابلم یہ ہے کہ ہم تنگ ہوتے ہیں اور ہم ایک illusion آف کنٹرول میں ہیں، اینڈ وی آفن سے وی آر دا ماسٹر آف our ڈیسٹنی۔ ہم اپنی ڈیسٹنی کو خود لکھتے ہیں، بیکاز ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اے سی کا ریموٹ، ٹی وی کا ریموٹ، سیل فون کالز، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو ہم ایک illusion میں آ گئے ہیں کہ I should live the kind of life I want، and we have become a generation of impatience۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کمپلین کی، یا رسول اللہ بہت عرصہ ہو گیا ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جو میں دین لے کے آیا ہوں یہ پرفیکشن لیول تک پہنچے گا اور اللہ اس کو عروج دے گا۔ کہ صنعاء حضرموت سے ایک خاتون چلے گی اور مکہ پہنچے گی، لا یخاف الا اللہ، اللہ کا علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن تم لوگوں جو جلد باز ہو، امیجن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد باز ہو، یا جلد بازی کر رہے ہو، تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس میں ہم سے 1-2 دن نہیں گزرتے اور ہم کہتے ہیں یا اللہ فوراً سے بچ تو، کوئی ایسا چمتکار کر دے، ایسا میریکل ہو جائے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم ایفرٹ کریں گے، لیکن بس تو کچھ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم نے ایک کلاک سیٹ کی ہوئی ہے، ان کا ٹائمر چل رہا ہے، the clock is ticking۔ یہ اللہ کی کلاک ہے، not ours۔ یہ ہمارا ٹائم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ٹائم ہے جو اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ we don't know۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا کا مطلب یہ ہے الانفاس، ان کی بریتھس، کہ اللہ تعالیٰ ان کی انہیل اور ایکسہیل بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ He knows
کب پکڑنا ہے اور کب چھوڑنا ہے، کب کس کو کیا ٹیسٹ کرنا ہے۔ بس اس آیت کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے، کہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو ہیز پرفیکٹ ٹائمنگز اینڈ وزڈم، ناٹ آر ڈیزائر۔ وہ اپنے مطابق عمل کرے گا۔ اور اینڈ دس اسٹاپس اس فرام فالٹی ایکسپیکٹیشنز، یعنی ہم ایک ایسی امیدیں نہ لگا لیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا۔ مجھے اب یہ بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہوا کہ میں تمہارے لیے، تم جو دنیا میں مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، تم جس چیز کا سوال کرو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا؟ یا یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں ٹیسٹ کریں گے اور ٹرائی کریں گے؟ انفیکٹ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے ٹیسٹ کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرح، ہم انسانوں کی طرح لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا گولی کرانا یا لارے لگانا کہ نہیں ہو جائے گا جی اور نہ کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کلیئر ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اس دنیا میں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی انٹر ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر آج ابھی تک وہ حالات نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پہ حالات آئے تھے؟ ہم نے ان کو آزمایا تھا اور ٹیسٹ کیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ ان کے رسول اور ان کے جو رسول کے ساتھ لوگ تھے وہ کہنا شروع ہو گئے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں پہ ہے؟ تو جان لو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اچھے ٹائم میں بھی اللہ کے ساتھ لائل ہے اور برے ٹائم میں بھی اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ میرے رب کا پلان بہترین ہے۔ اور اس لیے سلف صالحین اور سفیان الثوری رحمہ اللہ خاص طور پہ کہا کرتے تھے عبید النعیم کثیرون وعبید منعم قلیلون، نعمتوں کے غلام بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن نعمتیں برسانے والے کے غلام بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ لوگ نعمتوں کے غلام ہوتے ہیں، بلیسنگ سے غلام ہوتے ہیں۔ نعمتیں جب تک ہیں الحمدللہ دے آر ہیپی، وہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو نعمتیں نازل کرتا ہے، کبھی کبھی وہ لے بھی لیتا ہے، کبھی ٹیسٹ بھی کرتا ہے، اس نعمتیں دینے والے کے غلام بڑے تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اینڈ دس از دا پرابلم آف انٹائٹلمنٹ، اپنے آپ کو یہ ڈیزرونگ سمجھنا کہ آئی ڈیزرو آل دا کمفرٹ آف لائف بیکاز آئی ڈو دس اینڈ دیٹ۔ اور ہم لوگ نا مسلمان اس اپروچ سے اسٹرگل بھی کرتے ہیں کہ وی فیل انٹائٹلڈ کہ نہیں ہمیں نا امیجیٹ ریوارڈ ملنا ہی چاہیے، کیونکہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں تو فلاں کام بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ جو اصل فیتھ ہے نا، جو اصل ایمان ہے، وہ یہ ریکوائر کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہیں، چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین بھی لے یا ان کو ڈیلے کیوں نہ کر دے، یا مصیبت کا وقت امیجیٹلی ختم کر دے یا ڈیلے کے ساتھ ختم کر دے۔ اصل ایمان ہم سے ریکارڈ کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اٹس ناٹ ایزی، نو ڈاؤٹ، کہ انسان کو نظر کچھ اور وہ ایکٹ کچھ کرے۔ واللہ ڈونٹ تھنک کہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اس نے اس کو ماسٹر کر لیا ہے۔ اٹس ڈیفیکلٹ، انبیاء آزمائے گئے، صلحاء آزمائے گئے اس بات سے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، چیزیں ویسے نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں ویسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جس طرح چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایمان انسان کو وہ بصیرت، وہ علم، وہ فہم دیتا ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ لائک وائز مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ صحابی کے پاس آئے، عمران بن حسین، اور بڑے کلوز فرینڈز بھی تھے اور بڑے کلوز اسٹوڈنٹ ٹیچر کا رشتہ بھی تھا۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال سے بیمار تھے اور بیڈ ریڈن تھے کہ ان کے جسم میں نا بیڈ سورز ہو گئے تھے اور کھڈے پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کو بیڈ میں سوراخ کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیو کریں، یعنی رضی اللہ عنہ۔ وہ آئے اور رونا شروع ہو گئے کہ آپ کو اس حالت میں نا دیکھ کے مجھے سے رہا نہیں جاتا، اور کہتے ہیں میں آپ کے پاس صرف اس لیے کبھی کبھی نہیں آتا کہ مجھے نا آئی کی ناٹ سی یو ان دس سچویشن۔ تو عمران بن حسین جو بستر پہ ہیں وہ کہتے ہیں لیٹ می ریلیکس یو، یعنی جو بندہ بیمار ہے وہ دوسرے کو نا ریکنسائل کر رہا ہے اور کاؤنسلنگ کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں تم نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی جب تک میں زندہ ہوں، کہ جو بیماری مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی وجہ سے جو خیر مجھے ملی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ کہ اللہ کے فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں،
اور اس صبر کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں لکھا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اور میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ سے. بیکاز what is pleasing to Allah is pleasing to me. What is dear to Allah is dear to me. جو اللہ کو پسند ہے مجھے پسند ہے وہ. آپ کی اور میری لائف میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے کیا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے, پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں دنیا میں ہی اسلام پہ عمل کر کے جنت دیکھنا نصیب فرمائے اور آخر میں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.